السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ. میں ہوں شبیر میر اور میرے ساتھ مہمان ایمان شاہ سینئر صحافی، اور آج ہم کرنٹ افیئرس کرنٹ ایشوز کے اوپر بات کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک دفعہ پھر چونکہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو اسمبلی ہی پہنچ جاتے ہیں میں اور آپ. آج کیا خاص باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کیا آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے؟ میر صاحب آج ظاہر ہے گندم بہت بڑا مسئلہ ہے. گندم جو ہے آج ڈسکس ہوا، بڑے زوردار طریقے سے ڈسکس ہوا، اور ہمیں تو کچھ شد بدھ اس حوالے سے تھی، اخبارات میں خبریں چلتی بھی رہی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آج صوبائی وزیر خوراک شمس الحق لون صاحب مشیر خوراک ہیں، ٹھیک ہے، منسٹر نہیں، مشیر خوراک، انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ ریت بجری مکس گندم GB کے عوام کو کھلاتے رہے، جو بھی حکومتیں تھیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم تو ابھی 3 مہینے ہوئے ہمارے آئے ہوئے، اس سے پہلے کی حکومتوں میں یہ ساری کرپشن ہوتی رہی ہے، لیکن اب ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم کافی عرصے سے نا وہ بجری ریت، صرف سیمنٹ کی کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کو ملانا چاہیے، وہ بھی ملا دے تو ہم طرح سیمنٹ کے بن جاتے ہیں، اور یہ جو کورونا میں ہم تھوڑے بہت بچ نکلے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے حکومتوں کی اس کرپشن نے شاید بچایا ہوگا کہ ماشاءاللہ ریت بجری مکس یہ گندم. اور بدقسمتی ہے GB کے عوام کی کہ کسی بھی معاملے میں آپ کوئی ایشو اٹھائیں، کوئی آپ عوامی نوعیت کا مسئلہ سامنے لے کے آئیں، آپ کو سر تا پاؤں کرپشن نظر آئے گی. اور گندم میں بھی یہی حال ہے. اور اس سے بڑھ کے ریت بجری کے علاوہ بھی جو ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً GB کے لیے کوئی 15 لاکھ بوریوں کا وہ کوٹا ہے سال میں، اس میں سے 10 سے 15 کلو وہ بوری میں سے نکال لیتے ہیں. آپ 10 سے 15 کلو کو ملٹیپلائی کریں 14 یا 15 لاکھ بوریوں پہ، تو یہ اربوں کی ایک کرپشن لگ سکتا ہے. وہ 10-15 kg اس کو وزن کم کرنا الگ، ریت بجری مکس کرنا الگ، لیکن شاہ صاحب پھر یہ لا کے یہاں پہنچا کے پھر وہاں جو چکی مالکان ہیں یا فلور ملز جن کو کہتے ہیں، وہاں پہ کرپشن ایک الگ چل رہی ہے. ملاوٹ کی جو بات آج مشیر صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا. ایک تو ماضی میں اگر ہوتا رہا تھا تو خود غالباً مشیر صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ ہم نے نہیں پڑھا، اور اس طرح کی جو ویڈیو آئی تھی وہ غالباً اس طرح وہ کافی وہ وائرل ہوئی، جس میں وہ ریت بجری پاسکو کے گودام سے نکالتے ہوئے کہیں پہ وہ مکس کر رہے تھے. میرا یہ سجیشن ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس کو مٹی ڈالیں، وہی بجری ڈالیں، اب کی فکر کریں، اب اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیا. اب ان کے PTI کے جو وزراء ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، سب کو اٹھا کے دیکھے تو کہتے ہیں جی کہ پچھلی حکومتوں میں کرپشن ہوئی، ہم کرپشن ہونے نہیں دیں گے. پچھلے حکومتوں میں جو ہے نا ملازمتوں میں بندر بانٹ کی گئی، ہم ہونے نہیں دیں گے. پچھلے حکومتوں نے ٹھیکوں میں کرپشن کی کمیشن لیا، ہم وہ ہونے نہیں دیں گے. پچھلے حکومتوں میں میرٹ کی پامالی ہو گئی، ہم ہونے نہیں دیں گے. اگر یہ ایسا ہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں تو 5 سال کے بعد تو یہاں دودھ اور شہد آپ کو نظر آئے گا. یہ جو بدبودار آپ کو جو نالیاں نظر آ رہی ہیں نا، وہاں پہ بھی آپ کو خوشبودار چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اگر یہ جو اعلانات یہ کر رہے ہیں، کرپشن نہیں کریں گے، میرٹ کو فالو کریں گے، کمیشن نہیں لیں گے. لیکن ایک سوال میرا شاہ صاحب بندہ بہت معصومانہ قسم کا سوال ہے. جو پرانی گورنمنٹس گئی ہیں، اس پہ یہ گورنمنٹ جو الزام لگانے والے یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ادھر کرپشن ہوئی ہے، تو اب جب یہ گورنمنٹ جائے گی یا اس کے دوران ہی الزام لگانے والے تو الزام لگائیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی ہے. جیسے ماضی میں ان حکومتوں کے اوپر الزام لگا، انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کریں ہم نے تو نہیں کی ہے. دیکھیں تو یہ خود سے یہ کہنا کہ ہم نے کرپشن نہیں کی یا ہم نہیں کریں گے، یہ کوئی بات مجھے بیٹھتی ہوئی نظر نہیں ہے. دیکھیں اب وہ عوام بھی تو کوئی چیز ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلی حکومتوں کا جو میرے پاس جو ٹریک ریکارڈ آتا ہے نا، 2009 سے 2014 تک مہدی شاہ کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی میڈیا چیختا چلاتا رہا کہ جی کرپشن ہو رہی ہیں، نوکریاں فروخت ہو رہی ہیں. بہت بڑے سکینڈلز آئے اسپیشلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں بیچی گئیں. پیپلز پارٹی نے سچ اس پہ کوئی زیادہ جس کو ہوتا نا کہ آپ کی کوئی صوبائی سیکٹری اطلاعات ہے، پھر کیبنٹ میں آپ کا ایک منسٹر اطلاعات ہوتا ہے، انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. وہ پرسپشن عوام میں ڈیولپ ہوتا رہا.
رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ 2015 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی 1 سیٹ تک محدود ہو گئی. صحیح. اس کے بعد 2015 میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی. کچھ سال کے بعد میڈیا میں خبروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی کبھی ٹھیکے بیچے جا رہے ہیں, میرٹ کی پامالی. اور اب اس کا رزلٹ دیکھیں نا, میں پبلک کی بات کر رہا ہوں, جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پبلک نے کیا کیا؟ پبلک 5 سال ویٹ کرتی ہے. 5 سال کے بعد پی ایم ایل این 16 سیٹوں سے واپس گئی 2 سیٹوں. لیکن جو وفاق میں جس کی حکومت آئی پھر پبلک اس کو بھی ویٹ کرتی ہے نا شاہ صاحب. چلیں خیر آگے بڑھتے ہیں. میرا یہ اصل میں کہنا یہ تھا کہ یہ حکومت بھی تو کسی کو تو ٹھیکے دیں گے نا, کسی کو تو اپوائنٹ کریں گے. اس کے اوپر سوال اٹھانے کے لوگ بہت ہیں جو اٹھائیں گے, بے شک وہ صحیح نہ اٹھائیں, سوال اٹھائیں گے, الزام لگائیں گے, جیسے کسی کو ہم نے روکا تو نہیں. تو آگے بڑھیں. تو دوسرا ایشو اس آج اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے غالباً ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ نہیں وہ نذیر بولا نا, ایڈوکیٹ نذیر بولا ہے کہ سرکاری دفاتر میں کام نہیں ہوتا, بیوروکریسی جو ہے وہ عوامی نمائندوں کو کوئی اتنے زیادہ ہم کیا لفظ استعمال لفٹ نہیں کراتی ہے. اچھا. اور اس نے جو سخت لفظ استعمال یہ کیا ہوا ہے کہ سرکاری دفاتر عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اچھا. اب ڈپٹی اسپیکر نے یہ بات کی ہے تو اگین اس دن بھی بات کی تھی, وہ آگ لگی ہوئی ہو تو دھواں کہیں سے نکلتا ہے. سرکاری دفاتر میں یہ جو کرپشن کی بات کی ہے نا, یہ کرپشن صرف اگر مالی کرپشن کی حد تک ہے تو چلو قابل برداشت ہے. اگر سرکاری دفاتر کو, چونکہ کرپشن کا وہ عیاشیوں کا اڈا کہا ہے, کرپشن نہیں کہا, سوری, عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں, یہ بڑا سخت لفظ ہے. عیاشی کے اڈوں کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا. چیف منسٹر کو ایکشن اس کے اوپر لیں گے, لینا چاہیے. چیف منسٹر ایکشن نہیں لے رہے نا. وزیر صحت نے یہ جو چیف ڈرگ انسپیکٹر میرے خیال میں, ان کے آفس پہ دعویٰ بولا, وہ ساری تصاویر آ گئی, فرنیچر پھینک دیا, ڈاکومنٹس پھینک دیے, قبضہ کر لیا. چیف منسٹر پہ قبضے تو ان کے وہ معمول بن گیا. اس سے پہلے کوئی شروع میں چنار باغ کے آفیسز پہ پھڈے, اور یہ قبضے شبضے, یہ بیسیکلی سیاستدانوں کے ایک ذہن میں ہوتی ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ پہ چوڑا ہو کے چلتے ہیں, چونکہ آپ کے پاس ایک طاقت آ گئی ہے, اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے. سو اس لیے وہ دفاتر پہ حملے بھی ہوتے ہیں. اور جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے شروع میں, تو اس میں اللہ پاک مغفرت فرمائے ایک مشیر صاحب تھے, وہ جا کے دفاتر میں کنڈی لگا کے بیوروکریسی کے اوپر جو ہے باضابطہ وہ تشدد کے واقعات سامنے آتے تھے. تو سیاستدانوں کا یہ مزاج ہے. اور گلبر صاحب طریقے سے بھی وہ آفس ٹیک اوور کر سکتے تھے, وہ منسٹر ہیلتھ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن جس طرح سے جا کے وہ ایکشن کیا گیا وہ میرے خیال میں کوئی اس کا میسج ٹھیک نہیں گیا. اور اس پہ بالکل خالد خورشید صاحب خاموش ہیں. اچھا, آج ایک اور بھی ایشو کہیں سوشل میڈیا کے اوپر حاجی رحمت خالق صاحب کے حوالے سے بھی آیا کہ رحمت خالق صاحب کے ارشادات ہوتے ہیں نا, رحمت خالق صاحب کے اس طرح کا ان کا بیان تھا جو کہ شاید حذف بھی ہو گیا ہے. ویسے یہ چونکہ اب کہا وہ اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا نا سر, وہ اگر فرض کریں انہوں نے مٹا بھی دیا ہے تو باہر تو بات آ گئی ہے. تو اس میں رحمت خالق صاحب کا فرمانا ہے کہ حسن ستپارہ نے جو یہ جو کیٹو کی مہم جو یہ کی ہے, یہ بیسیکلی خودکشی کے مترادف ہے, تو اس کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش نہ کیا جائے اور اس کو ہیرو نہ بنایا جائے. وہ پتہ نہیں شہید, تو اس نے کہا ہے کہ یہ اس کو شہید لکھنا یا کہنا اس طرح کی بات کی. تو رحمت خالق اکثر و بیشتر اس طرح کی جو ہے نا وہ ذرا مطلب ماحول کو گرم رکھنے کے اس میں ماہر ہیں, بہت پرانے پارلیمنٹرین ہیں, اور کوئی جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کرتے ہیں, بالکل ناپ تول کے کرتے ہیں. وہ جرگے والے آدمی ہیں جو یہ ہے کہ جو ہے وہ بڑے پرانے کارکن ہیں, اور اس دفعہ کا جو الیکشن تھا وہ ہارے ہوئے تھے, لیکن بزور طاقت انہوں نے وہ سیٹ واپس لی ہے حیدر خان سے. ہاں بالکل, بڑے وہ کم بیک ان کا بڑا وہ تھا, دھمکیاں بڑے مزے کی تھی اس کی. اس کے علاوہ بھی ایک چھوٹی سی سرخی جو ہمارے نظروں سے گزری, جو سرسری میں اور آپ نے ڈسکس کی, وہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ ابھی جس میں انہوں نے کارگل لداخ سکردو روڈ کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی سخت زبان استعمال کی ہے. پتہ یہ جو کارگل لداخ اور یہ کارگل روڈ کا ایشو بہت پرانا چلا رہا ہے, تو اس میں جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے تو اس میں وہ تو بہت سخت زبان استعمال کی گئی ہے. اب ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سکردو کارگل روڈ کے کھلنے سے علاقے کو نقصان کیا ہوتا ہے.
سری نگر مظفرآباد کا وہ تاریخی راستہ کھل گیا، اور بہت سارے جو ہسٹوریکل جو ہمارے تھے ان کے ساتھ کنیکشنز. ہم میرے خیال میں پاکستان کا تو ایک ڈیمانڈ ہے کہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اور پاکستانی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ان کے درمیان رابطے بڑھنے چاہیے. اب ظاہر ہے مطلب وہ ہر قسم کی جو پرانے روابط تھے وہ بحال ہوں گے تو زیادہ اس میں بہتری آئے گی، لیکن یہ چونکہ میرے اور آپ کے اس سمجھ سے یہ بالاتر ہے. ہاں یہ چونکہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، وہ اس لیے ہمارے پر جل جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں ہم نے دیکھی، سوشل میڈیا کے تھرو چونکہ ہمیں زیادہ خبریں موصول ہوتی ہیں، تو اپوزیشن لیڈر کی طرف سے شاید کوئی اس طرح کا بیان ہے. تقریر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حق حاکمیت اور ملکیت والا بل ہے وہ کیوں آگے نہیں بڑھتا، اس کو تھرو پراپر چینل ٹیبل کیا جائے. کوئی اس طرح کی بات ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن لیڈر کا جو مقام ہے نا، اپوزیشن لیڈر امجد ہیں، اس سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ سکندر رہے، اور اپوزیشن لیڈر اس کو بھی جو ہے نا وہ بیانات کی بجائے عملی کام کرنا چاہیے. اگر وہ بل کیا اس کا کیا مسئلہ ہے بل ٹیبل نہ ہونے کا، یا تو کوئی وجہ بتا دے کہ وہ بل جا کے کہاں پھنس گیا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب. یہ غالباً نواز لیگ جو پچھلی حکومت کی شروع کے دور میں یہی بل انہوں نے ٹیبل کیا تھا. نہیں اس وقت تو امجد صاحب وہ بل آگے آ کے ڈبیٹ کا حصہ نہیں بنا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکی تھی. بل جمع ہوا اور ادھر ہی رہا. تو امجد صاحب غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے. نہیں امجد صاحب اس کے اوپر ڈبیٹ ہو. میں جو اس کو اسمبلی کے رولز ریگولیشن کو میں سمجھتا ہوں، کوئی ممبر جو بل لے کے آتا ہے اگر وہ کچھ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا مطلب اگر اس کا اپنا انٹرسٹ اس میں شامل ہو، اچھا تو وہ بل آگے آ ہی جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بل پیش کرنا بھی ہے، نہیں بھی کرنا ہے، سامنے آنا بھی ہے، نہیں بھی آنا ہے، سامنے آتے بھی نہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ پالیٹکس ہے کہ اچھی سیاست ہے. ویسے ظاہر ہے وہ بہت سمجھدار آدمی ہے. سمجھدار ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.